بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2170 ہے، اور آج سورۃ الطلاق کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے خلق پیدا کیے، سبع سماوات، 7 آسمان، ومن الارض، اور زمینیں بھی، مثلہن، انہی کی مثل، یتنزل الامر، نازل کرتا ہے حکم، بینہن، ان کے درمیان، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، خوب قادر ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ نے، قد، تحقیق، احاطہ، گھیر رکھا ہے، بکل شیء، ہر چیز کو، علما، باعتبار علم کے۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ وہ ایسا ہے کہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے، اور زمین بھی انہی کی طرح۔ اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا رہتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور اسی کی طرح زمین بھی۔ دوسری بات، اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا رہتا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تیسری بات، یہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ بزرگان محترم، پوری سورت میں، سورۃ الطلاق میں، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں کہ جو کوئی ان حدود کو پار کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکامات کو نازل کیا ہے، اور جو کوئی ان احکامات کو نہیں مانے گا اسے سزا دی جائے گی، اور جو ان احکامات کو مانے گا اور ایمان لائے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ساری باتیں سورۃ الطلاق میں اب تک بیان کی گئی۔ اب وہ اللہ کیسی شان والا ہے جو یہ احکامات نازل کر رہا ہے، جو اچھے اور فرمانبردار لوگوں کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور اس کی قدرت کیسی ہے، اس آیت میں وہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے ذریعے اس کی کہی ہوئی باتوں پر یقین ہو جائے کہ یقیناً اس اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سب ہو کر رہے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ جس اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرایا گیا اور جس کی نعمتوں کا تمہیں شوق دلایا گیا، وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ اس نے ان 7 آسمانوں کو اور 7 زمین کو پیدا کیا ہے۔ تعداد میں آسمانوں کے 7 ہونے پر تو کئی آیات دلالت کرتی ہیں، لیکن زمین کے 7 ہونے پر اس کے علاوہ اور کوئی آیت موجود نہیں ہے جو یہاں کہا گیا کہ وہ من الارض مثلہن، کہ زمین بھی اسی کے بقدر، یعنی اللہ نے آسمان 7 پیدا کیے اور اسی طرح زمینیں بھی پیدا کی۔ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح 7 آسمان ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ 7 زمینیں بھی ہیں۔ البتہ احادیث میں کئی زمین کی تعداد میں، کئی احادیث میں کئی جگہ زمین کی تعداد میں 7 ہونے کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی ظلمن ہڑپ کر لیا تو ساتوں زمین کا بار، ساتوں زمین کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ظلمن اور ناحق کسی کی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ غور کرو کہ ایک آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اور ایک زمین جس پر ہم چلتے ہیں، اس کا بھی یہ عالم ہے کہ اسے ہماری نگاہیں گھیر نہیں سکتی، اور پھر اس ایک آسمان و زمین میں اتنی مخلوقات بسی ہیں، تو پھر 7 آسمان اور 7 زمین کا کیا عالم ہوگا، اور ان میں بسنے والی مخلوقات کا کیا حال ہوگا، اور انہیں پیدا کرنے والی اللہ کی قدرت کیسی عظیم ہوگی۔ اور ایسا بھی نہیں کہ یہ ساری مخلوقات کا علم اور ان کے عمل کی خبر اس رب کو نہ ہوتی ہو، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان آسمانوں و زمین میں موجود ہر چیز کا اسے پورا علم ہے، حتیٰ کہ درخت سے ٹوٹ کر گرنے والے پتے کا بھی اسے علم ہے۔ تو کیا تم جو اعمال کرتے ہو اس سے وہ اللہ بے خبر ہوگا؟ نہیں، اس نے تمہارے ہر عمل کو محفوظ کر رکھا ہے، جس پر قیامت کے دن تمہارا حساب ہوگا۔ تمہارے سنبھلنے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بیان فرمایا، تاکہ تم اپنے اعمال کو درست کر لو اور اس کے عقاب اور عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی قدرت والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ذوالجلال کی قدرت، اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔